एनमिटी में बदलने की है। मुकाबला इस बात पर होता है कि किसने कितनी गाली दी, किसने कितनी बदतमीजी की, किसने कितनी बदतहजीबी की, किसने किसकी कितनी पगड़ी उछाली, किसी ने किसी की कितनी इज्जत उछाली, कितने बड़े किसी ने झूठे इल्जाम लगाए। और बजाय इसके कि आप यूथ को इन चीज़ों में मुकाबला करें, मुकाबला तो इस चीज़ पर होना चाहिए कि ई कॉमर्स कितना आपने इंट्रोड्यूस किया, प्रमोट किया, कितना आपने यूथ के लिए इंक्यूबेटर्स लगाए। दुनिया आज किस तरफ जा रही है, कितना आपने आईटी सेंटर्स बनाए। अभी आप आ रहे होंगे जब मॉडल टाउन में, तो आपने देखा होगा कि टॉलेस्ट बिल्डिंग वो अरफा करीम टावर जो है PITB, वो शहबाज शरीफ साहब ने शुरू किया और वो बड़ा सक्सेसफुली आज भी चल रहा है। और कितने आपने टेक्निकल सेंटर्स बनाए, कितने आपने एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम्स दिए, कितना आपने उनकी हैंड होल्डिंग की, कितना आपने वोकेशनल ट्रेनिंग की, कितने आपने टेक्निकल सेंटर्स बनाए, कितने आपने एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम्स दिए, कितना आपने उनकी हैंड होल्डिंग की, कितना आपने वोकेशनल ट्रेनिंग की, कितना आपने यूथ प्रोग्राम्स जो है वो इंट्रोड्यूस कराए। PMLN जब 2013 में आई थी तो नवाज शरीफ साहब ने, और उससे पहले शहबाज शरीफ साहब ने भी पंजाब के अंदर लैपटॉप्स दिए यूथ को, स्कॉलरशिप्स दिए। और सिर्फ पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में स्कॉलरशिप्स नहीं दी, इंटरनेशनल जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर बाहर के मुल्कों में भी बच्चों को स्कॉलरशिप्स मिले, जो और आसान किस्तों पर इंटरेस्ट फ्री लोन्स लोगों को दिए। और मैं उस वक्त यूथ प्रोग्राम मैं चला रही थी, मुझे बड़ी खुशी हुई है देख के कि उनका जो रिटर्न थी वो 99% थी। लोगों ने वो लोन्स लिए, उन्होंने उसको इस्तेमाल किया, अपने छोटे छोटे कारोबार शुरू किए और उसके बाद वो रिटर्न भी किए लोन। 99% जो है वो उसका परसेंटेज थी, वो वापस भी करने शुरू कर दिए उन्होंने। तो इसका मतलब ये है कि बहुत बड़ा पोटेंशियल है पाकिस्तान की यूथ के अंदर, लेकिन उनको हमने जेल भरो तहरीक में लगा दिया। भाई कभी किसी ने कॉलेज भरो तहरीक चलाई, किसी ने यूनिवर्सिटी भरो तहरीक चलाई, किसी ने स्कूल भरो तहरीक चलाई, आप उनको कह रहे हो कि जेलें भरो। और जेलें भी जो आपके अपने बच्चे हैं वो इंग्लैंड में आराम से बैठ के जो है वो अच्छी एजुकेशन भी हासिल कर रहे हैं, लोगों के बच्चों को आप कहते हैं कि आके यहाँ पे जेलें भरो। जेबें आपने भरी हैं, चोरियां आपने की हैं, तो लोगों के बच्चे क्यों जेलें भरे। और देखो अभी मुझे आज फिर याद आता है कि जब इमरान ने लॉन्ग मार्च शुरू किया, तो वो आपको याद है वो जो बच्चों की PTI के बच्चों की शहादत हुई थी, आई थिंक कंटेनर से गिर के भी कोई शहादत हुई थी, और एक कहीं और से कोई एक्सीडेंट हुआ था लॉन्ग मार्च में। वो लॉन्ग मार्च क्या था, उसके मकासद क्या थे? उसके मकासद पाकिस्तान के लिए थे, उसके मकासद यूथ की बेहतरी के लिए थे। वो पर्सनल एजेंडा था कि वो जो अपॉइंटमेंट होनी थी उसमें रखना डालना था, हुकूमत ख़त्म करनी थी। और वो आज जो बच्चे शहीद हो गए हैं उनको तो पूछने वाला भी कोई नहीं। जिस घर से एक बच्चा, किसी का बेटा, किसी माँ का बेटा, किसी बाप का बेटा, किसी बहन का भाई जब जाता है तो उनका पूरा फ्यूचर तबाह हो जाता है। तो आपने अपनी सियासत चमकाने के लिए बच्चों की जानें ली, और किस लिए? कोई नेशनल कॉज नहीं था आपका। फिर आपके पास ना कोई इकोनॉमिक प्लान है, सिर्फ घेराओ, जलाओ, मार दो, मर जाओ, जेल भर दो, ये है आपका एजेंडा। ना आपके पास कोई माशी प्लान है, ना आपके पास कोई आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, ना आपने कोई प्रोजेक्ट दिया। मेगा प्रोजेक्ट तो दूर की बात है, आपने कोई प्रोजेक्ट भी नहीं दिया। कोई एक कॉलेज, कोई एक यूनिवर्सिटी, कोई एक हॉस्पिटल, कोई एक मोटरवे, कोई एक एक्सप्रेसवे, कोई एक बिजली का मंसूबा, कोई एक CPEC जैसा कोई मंसूबा निकाल के दिखा दे, कुछ भी नहीं। झूठ का नाम बयानिया रख दिया। सोशल मीडिया के नाम पर आप लोगों की इज्जतें उछालने की कैंपेन्स चलाते, और सोशल मीडिया पे हमें भी मुकाबला करना पड़ता है। मुझे बहुत तकलीफ होती है जब हमें वो मुकाबला करना पड़ता है। हमारे पास तो सच्ची बातें करने के लिए आपने झूठ का नाम बयानिया रखा हुआ है आजकल, और बहुत अफसोसनाक डेवलपमेंट है। मैं आज आप सबके थ्रू पाकिस्तान की यूथ से मुखातिब हूँ। ये बहुत ही अफसोसनाक डेवलपमेंट है कि परफॉर्मेंस की जगह जो है वो नेगेटिव पॉलिटिक्स ने ले ली।
जो नेशनल नैरेटिव होना चाहिए, कौमी बयानियां होना चाहिए, उसकी जगह झूठ के बयानिए ने ले ली और इन सब चीजों ने परफॉर्मेंस को भी रिप्लेस कर दिया और जो कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स थी उसको भी रिप्लेस कर दिया। आज आप मुझे बताएं पाकिस्तान का माशी तौर पे पाकिस्तान का क्या हाल है? इकोनॉमी आपकी स्टेबलाइज नहीं हो रही और आप ये देखो कि आपको इस वक्त तरक्की के नैरेटिव की जरूरत है, कौम को जोड़ने की जरूरत है, एक पेज पे आने की जरूरत है, आप उनको तकसीम कर रहे हैं। पाकिस्तान को इस वक्त बयानियों की जरूरत नहीं, पाकिस्तान को इस वक्त परफॉर्मेंस की जरूरत है। इंडिया को आप देखें, हमारा पड़ोसी मुल्क है, बेंगलोर में आईटी रेवोल्यूशन आया हुआ है, उन्होंने सिलिकॉन वैली को कॉपी किया है और हम क्या कर रहे हैं? इतना आप देखें जो पाकिस्तान के माशी हालात है ना, नवाज शरीफ साहब ने तो जब सी पैक शुरू किया उसमें उसकी वजह से इतने प्रोजेक्ट्स आए, प्रोजेक्ट्स की वजह से इतनी नौकरियों के दरवाजे खुले, तो वो तो 1 करोड़ नौकरियों का झांसा देख के फरार हो गया। उसने तो लोगों को यूथ के नाम पे बेवकूफ बनाया। तो मैं समझती हूँ इस चीज को यहाँ पर आज खत्म होना चाहिए। हमें भी जो आईटी रेवोल्यूशन पूरी दुनिया में आया है हमें उसको पाकिस्तान में लाना चाहिए, उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ई कॉमर्स को हमें, क्योंकि नौकरियां अब जो हमारी फॉल्टरिंग इकोनॉमी इस वक्त हम नौकरियां जनरेट नहीं कर सकते, लेकिन अपने घर में बैठे अपने लैपटॉप्स पे अपने कंप्यूटर्स पे लोग बैठ के बच्चे जो हैं वो बहुत कमा सकते हैं, 1000 $2,000 $2,000 महीने के बैठ के कमा सकते हैं। उन लोगों को वो टेक्निकल एक्सपर्टीज देना, उन लोगों की हैंड होल्डिंग करना, उन लोगों की ट्रेनिंग्स करना, ये हमारा मकसद होना चाहिए। और जो सियासत इन्होंने शुरू की है उसका भी हाल देख लें। मतलब ज़ेनी मरीजों की एक सियासत शुरू कर दी है। कौम को भी, खुद तो ज़ेनी मरीज थे, कौम को भी ज़ेनी मरीज बनाने की पूरी कोशिश हो रही है। पहले, अब कल मैं टीवी देख रही थी, जब से ये गवर्नमेंट ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इनको लगा के कामयाब होगा, तो जी यूएस ने, अमेरिका ने हमारे खिलाफ साजिश कर दी। अमेरिका रजीम चेंज साजिश हो गई जी, और अमेरिका डोनाल्ड लू ने हमारे खिलाफ साजिश कर दी। वो साइफर आ गया अचानक कहीं से। मैं तो उस वक्त भी कहा था कि ये साइफर फ्रॉड के सिवा कुछ नहीं। मेरी पुरानी तकरीरें, स्पीचेस, मीडिया टॉक्स उठा के देख ले, मुझे तो पता था झूठा बंदा कभी सच बोल ही नहीं सकता। तो बड़ा हमने पिछले कई माह में सुना कि हम कोई गुलाम हैं, हम कोई ज़ेनी गुलाम हैं, गुलामी नामंजूर, इंपोर्टेड हुकूमत, साइफर, हकीकी आजादी और एब्सोल्युटली नॉट, अमर बिल मारूफ। तो आज मैं पूछ सकती हूं कि वो हकीकी आजादी का क्या हुआ? वो अमर बिल मारूफ की जो कैंपेन, कुरान पाक की एक आयत की आपने एक झूठ पे बेस्ड कैंपेन चलाई, उसका क्या हुआ? गुलामी नामंजूर के नारे का क्या हुआ? और आज आप लोगों को आसान जबान में बताएं, कौम को, यूथ को बताएं जिनको आपने गुमराह करने की कोशिश की है, उर्दू में बताएं कि आपने झूठ बोला था, आपने धोखा दिया था लोगों को। और आप देखें कि सिर्फ ये अमेरिका वाली बात इन्होंने नहीं की, इन्होंने जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है, पाकिस्तान के रिलेशंस हैं मुहज़्ज़ब मुल्कों के साथ, उसको इन्होंने जेपडी में डाल दिया, उसको इन्होंने खतरे में डाल दिया, सिर्फ इसलिए कि आपने उस वक्त अवाम को कोई बात बतानी थी कि मेरे खिलाफ तो साजिश हो गई। और वो जो जलसों में खत लहराते थे कि ये साइफर है, वो खत आपने कहा कि मैंने सुप्रीम कोर्ट में भी भेजा, किधर गया वो बयानी? उस बयानी की न सिर्फ मौत हुई है बल्कि उसकी नमाज जनाजा और तदफीन जो है वो जमान पाक में होनी चाहिए। वो जनाजा कौम को पढ़ लेना चाहिए उसके ऊपर। फिर आपने पहले एक बयानिया बना दिया कि हम कोई ज़ेनी गुलाम तो नहीं है, ये इंपोर्टेड हुकूमत है, अमेरिका ने मेरे खिलाफ साजिश कर दी, डोनाल्ड लू ने ये कर दिया, वो कर दिया। उसके बाद आपने लॉबिंग फर्म्स, आपको पता चला कि आपने तो बहुत बड़ी गलती कर दी है, तो आपने फिर लॉबिंग फर्म्स हायर की, अमेरिकन टेलीविजन को और इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यूज़ देने शुरू किए। उसमें आपने कहा कि मुझे तो नहीं नज़र आ रहा कि कोई साजिश हुई थी मेरे खिलाफ। और जो रजीम चेंज का जो बयानिया था उसमें आपने अमेरिका को बिल्कुल कल बाइज्जत बरी कर दिया। तो क्या वो सारे बयानिए जो है वो वफात पा गए? लेकिन ये तो सवाल करना बनता है ना कि कौम से झूठ क्यों बोला? आप सब यूथ के रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ बैठे, आप अपने हलकों में लोगों को पूछें
کہ جنہوں نے ان کی بات پہ یقین کیا تھا ان کو آج یہ سوال کرنا چاہیے کہ ہمیں کیوں بے وقوف بنایا. ہمیں ہماری گاڑیوں پہ جو ایبسولوٹلی ناٹ کے اور وہ غلامی نامنظور کے سٹکرز لگائے تھے وہ کیوں لگوائے تھے ہم سے. آج ان سٹکرز کا کیا کرنا ہے؟ اتار کے رکھ دیں یا لگے رہنے دیں؟ اور پھر اس جھوٹے بیانیے کی وجہ سے، اس جھوٹے بیانیے کے لیے انہوں نے لوگوں کو غدار کہا، لوگوں کو غیر ملکی ایجنٹ کہا، لوگوں کو کہا کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے، یہ باہر سے سازش آئی ہے، یہ ایسا ہوا ہے. کوئی ندامت ہے اس جھوٹ کی؟ کوئی شرمندگی ہے اس جھوٹ کی؟ اور اگر آپ سمجھتے تھے، اگر آپ امریکہ کے خلاف نہیں تھے تو قوم کو کیوں بھڑکائے؟ کیوں پاکستان کے جو امریکہ کے ساتھ یا ویسٹ کے ساتھ جو ریلیشنز تھے ان کو آپ نے جیپرڈائز کیا؟ کیوں آپ نے ان کو خطرے میں ڈالا؟ تو اب عوام کو آ کے بتاؤ نا کہ آپ نے امریکہ سے معافی مانگ لی. اردو میں بتاؤ عوام کو، ان کو پتہ چلے کہ آپ نے کتنا بڑا جھوٹ بولا ہے. اور آج کہتا ہے کہ امریکہ نے میرے خلاف سازش نہیں کی، قمر جاوید باجوہ صاحب نے میرے خلاف سازش کی. تو یہ وہی شخص ہے جو جب تک حکومت میں تھا کہتا تھا قمر جاوید باجوہ سے زیادہ کوئی جمہوری چیف عوامی سٹاف نہیں گزرا. قمر جاوید باجوہ صاحب نے جتنی میری حکومت کی مدد کی ہے کسی نے نہیں کی. اور یہ وہی شخص ہے نا جو آج کہہ رہا ہے کہ قمر جاوید باجوہ نے میری حکومت کو گھر بھیجا. وہ جب اس کو پتا چلا کہ میری حکومت ختم ہو رہی ہے تو تا حیات ایکسٹینشن دینے کے لیے ان کے پاس پہنچ گیا کہ آپ کو ایک دفعہ تو میں دے چکا ہوں ایکسٹینشن، دوسری دفعہ آپ تا حیات ایکسٹینشن لے لیں. آپ سوچیں کہ وہ انسٹیٹیوشن کے ساتھ کیا کر رہا تھا، صرف اپنی حکومت بچانے کے لیے اس ملک کے ساتھ کیا کر رہا تھا، جس کو آج وہ میر جعفر کہہ رہا ہے، میر صادق کہہ رہا ہے، جانور کہہ رہا ہے، جس کو یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے میری حکومت گرائی. اس کو اس نے تا حیات ایکسٹینشن دینے کی بات کی. اور پھر آپ یہ دیکھو کہ ان کے پرانے انٹرویو سن لیں. یہ کہتے تھے کہ اگر میں اقتدار میں آیا اور اسٹیبلشمنٹ نے میری بات مانی تو میں عوام کے پاس جاؤں گا، میں ان کو بتاؤں گا کہ اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی تھی. تو آج جب جنرل قمر جاوید باجوہ گھر چلے گئے تو آج آپ کو پتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. میں ان کو کوئی بیل آؤٹ نہیں دے رہی یہاں پر، لیکن آج جب آپ کو پتا ہے کہ وہ امریکہ طاقتور ہے، وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ بھی کر سکتا ہے اور وہ آپ کو نقصان بھی آپ کو اس بیانیے کا ہو سکتا ہے، تو آج آپ نے جو نشانہ ہے اس پہ آپ نے جنرل قمر جاوید باجوہ کو رکھ لیا. اس وقت آپ ان سے چھپ چھپ کے، حکومت جانے کے بعد بھی پریزیڈنسی میں چھپ چھپ کے ان سے ملتے رہے. تو کیا بات کر رہے تھے ان سے؟ اس وقت یہ کیوں نہیں کہا کہ میری حکومت آپ نے ختم کی؟ اس وقت تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ پلیز مجھے واپس حکومت میں لے آئیں. اور آج بھی آپ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس بار بار جاتے ہیں کہ میری ایک ملاقات کرا دیں، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ تالی نہیں بج رہی، تالی ایک ہاتھ سے بجتی. اسٹیبلشمنٹ نے تو اپنا ہاتھ ہٹا لیا، اسٹیبلشمنٹ نے ان سے ہاتھ کھینچ لیا، بلکہ تو اب عدلیہ کے گھوڑے پہ سوار ہو کے آنے کی کوشش کر رہا ہے. اس کو کوئی نہ کوئی بیساکھیاں چاہیے ہوتی آنے کے لیے، یہ اپنے اون پہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو جو بات جب آ کے کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کتنی جو جذبہ ہے اور کتنی سچائی ہے بات میں. اور جب آپ فیکٹس کو دیکھتے ہیں تو آپ کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. انسان کو یقین نہیں آتا کہ ایک انسان اتنا بڑا منافق جو ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے. کہ میں اسٹیبلشمنٹ کی کوئی وہ نہیں، جنرل باجوہ سپر کنگ تھے تو آپ کیا تھے؟ آپ ان کے ملازم تھے. اس وقت آپ نے ان کو کنگ مانا ہوا تھا، اس وقت تو وہ سپر کنگ تھے، لیکن آپ لوگوں کو یہ کہتے تھے میری چلتی ہے. اس وقت جنرل باجوہ سپر کنگ تھے، لیکن وہ جو آپ کی وائف جو کرپشن کے داستانے رقم کر رہی تھی، جو فرا گوگی کرپشن کی داستانے رقم کر رہی تھی، اس میں آپ کو پوری آزادی حاصل تھی. اس میں آپ کو جب کسی نے جا کے کہا کہ آپ کے گھر میں یہ چوری چکاری اور واردات ہو رہی ہے تو آپ نے اس کی بات سننے کی بجائے اسی انسان کو آپ نے نکال دیا، اسے کہا چلو جاؤ. تو یہ ہے اصل حقیقت جو ہمیں آپ کو بھی سمجھنی چاہیے اور پاکستان کی یوتھ کو بھی سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے. اور میں اس لیے یہ باتیں آج آپ سے کر رہی ہوں کہ آپ کو بھی یہ انسلٹ ہے ہیومن انٹیلیجنس کی،
یوتھ کی انسلٹ ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ذہنی طور پہ شاید آپ کی طرح اتنے معذور ہیں کہ آپ جھوٹ بولیں گے وہ سن لیں گے, مان لیں گے, آپ یو ٹرنز لیں گے تو وہ مان لیں گے. اور یہ بڑی ایک یوتھ کی کنزمپشن کے لیے بات ہے کہ پچھلے 10 سال سے میں دیکھ رہی ہوں کہ ایک بڑی کنسرٹیڈ اور بڑی آرگنائزڈ کیمپین سیاستدانوں کے خلاف چلائی گئی, چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو, نواز شریف صاحب ہوں, یا وہ اور کوئی بھی جماعت ہو. ان کے خلاف بڑی آرگنائزڈ کیمپین چلائی گئی, ان کو چور کہنے کی, ان کو ڈاکو کہنے کی, ان کو کرپٹ ثابت کرنے کی, اور ایک شخص کو صادق اور امین قرار دینے کے لیے انہوں نے سب کو جو ہے وہ گندا کیا. اور آج میں اس شخص سے پوچھتی ہوں جس نے اس شخص کی میں اس کو میں ڈھونڈ رہی ہوں, وہ ثاقب نثار, وہ ڈیم والے بابا جی, میں آج ان کو ڈھونڈ رہی ہوں کہ آج ان کو میں پوچھوں کہ آپ نے اس شخص کو صداقت اور امانت کا سرٹیفکیٹ دیا, آپ کو خیال نہیں آیا کہ آپ اس ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ اس کو فرشتہ بنا کے آپ نے پیش کیا, اور پتہ یہ چلا کہ جن پہ چوری چکاری ڈاکے کا الزام تھے ان کی تو آج پوری دنیا بول رہی ہے, کرنے والے خود بول رہے ہیں. آپ دیکھ لو نواز شریف کے خلاف, کل میں جنرل باجوہ صاحب کی وہ ایک ہمارے اینکر ہے وہ بتا رہے تھے کہ جنرل باجوہ صاحب کہتے ہیں میرے پاس وہ آڈیوز اور ویڈیوز ہیں جب عمران خان ان کے پاس آتا تھا اور جب ہم نواز شریف پہ کریک ڈاؤن ہو رہا تھا تو کہتا تھا بڑا اچھا کیا آپ نے نواز شریف کو شکنجے میں پکڑ لیا, اب آپ نواز شریف کے ساتھ یہ کریں, اب آپ وہ کریں, اب اس کو ڈسکوالیفائی کریں, اب اس کو جیل میں بند کریں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان نہیں ہے کہ آج کرنے والے خود بول رہے ہیں, ایک دوسرے کو میر جعفر, میر صادق کہہ رہے ہیں, ایک دوسرے کو جھوٹا کہہ رہے ہیں, ایک دوسرے کو غدار کہہ رہے ہیں. اور نواز شریف صاحب کی جو گواہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے اور ان لوگوں کی طرف سے آئی ہے جو ان کو خراب کرنے میں شامل تھے. تو ایک دن جھوٹ کو جھوٹ ثابت ہونا ہوتا ہے, سچ کو سامنے آنا ہوتا ہے, لیکن اس سچ کو لے کر آپ سب ٹارچ بیئرز ہو, اس سچ کو لے کر آپ کو اپنے اپنے لوگوں کے پاس جانا ہے, ان کو یہ سچ بتانا ہے. اور جن کو چور ڈاکو کہا ان کے خلاف تو کچھ نہیں نکلا, ان کے کیسز بھی ختم ہو گئے کیونکہ جھوٹ پہ مبنی تھے. جنہوں نے الزام لگایا, اس گھڑی چور نے جو لوگوں کو الزام لگایا, ہر وہ الزام جو یہ مخالفین پہ لگاتا تھا وہ آج اس کے اوپر خود ثابت ہو گیا. اس کے گھر کی 2 خواتین نے, ایک جو پیرنی صاحبہ ہیں وہ اور ایک جو فرا گوگی, صرف 2 خواتین نے کئی ارب کی چوری کی. اور اگر 2 خواتین ایک گھر سے اتنی بڑی چوری کر سکتی تو آپ سوچ لیں اس پارٹی کا کیا حال ہوگا. احتساب کی بات کرنے والے نے کے پی کے میں احتساب کے ہر ادارے کو تالے لگا دیے, اور جو چیئرمین نیب تھا اس کو ویڈیو دکھا دکھا کے بلیک میل کرتا رہا. وہ طیبہ گل کو اپنے پرائم منسٹر ہاؤس میں حبس بجا میں رکھا کیونکہ مخالفین کو سزائیں دینی تھی. اس قسم کے ذہنی مریض کو ہمارے پہ لا کے مسلط کر دیا. تو پھر پاکستان کا جو آج حال ہے وہ ہونا تھا نا. آئی ایم ایف کا میں نے تو اپنی اسپیچ میں کہا, میں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب کو اور اسحاق ڈار صاحب کو آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیٹ نہیں کرنا چاہیے, اس کو لا کے بٹھانا چاہیے گھڑی چور کو کہ یہ بیٹھے اور بتائے کہ میں نے آئی ایم ایف سے کیا معاہدہ کیا, کیا شرائط رکھی, ہر چیز ان کے ہاتھ میں دے دی, اور پھر جاتے جاتے آپ اس معاہدے کو فلاؤٹ بھی کر کے چلے گئے. آج ہم اگر اس معاہدے کو آنر کرتے ہیں تو مہنگائی آتی ہے, پرابلمز آتی ہیں, اور آج اگر ہم اس معاہدے کو آنر نہیں کرتے تو پاکستان ڈیفالٹ کرنے کے نہج پہ پہنچ جاتا ہے. تو یہ تو چاہتے ہیں, یہ انتظار میں بیٹھے ہیں. آپ شوکت ترین صاحب کی آڈیوز دیکھ لیں, انہوں نے پوری کوشش کی, وہ جو آڈیو لیکس ہوئی ہے اس میں انہوں نے پوری کوشش کی کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے. یہ جو بار بار شری لنکا کرتے ہیں نا, یہ ان کے دل کی آواز ہے کہ پاکستان شری لنکا بن جائے. بھئی آپ اقتدار میں ہوں نہ ہوں, آپ کس طرح اپنے ملک کے لیے برا سوچ سکتے ہیں؟ اور صرف برا سوچ نہیں سکتے, وہ آڈیو ریکارڈنگز ہیں, ایک دوسرے کو فون کر رہے ہیں کہ تم لوگ کچھ نہ کرنے دو ڈیفالٹ اس ملک کو. کس طرح آپ رات کو اس ضمیر کے ساتھ سوتے ہیں کہ آپ نے وہ جو ملک آپ کی ماں ہے, یہ دھرتی جو آپ کی ماں ہے, اس کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کیا؟ کیسے آپ کو نیند آتی اتنے بڑے بڑے جھوٹ بول کر؟ اور دیکھیں کوئی چیز انہوں نے نہیں چھوڑی. مذہب کی طرف آ جائیں, انہوں نے مذہب کا کتنا برا استعمال کیا. وہ مذہبی پوری دنیا نے دیکھا کہ وہ ٹرک پہ کھڑے ہیں اور وہ ان کو کہہ رہے ہیں خان صاحب ذرا مذہبی ٹچ دیں.
یعنی مذہب کے نام, مذہب مطلب جو شخص مذہب کو استعمال کرتا ہے اپنے پیٹی انٹرسٹ کے لیے, میں سمجھتی ہوں اس سے بڑا مجرم کوئی نہیں ہے. کیونکہ آپ اس کو جب سیاست کے لیے استعمال کرتے ہیں تو آپ پھر یہ بڑا ایک ایسا, میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور آپ نے لوگوں کو, اب مجھے یہ بتائیں, ریاست مدینہ کا آپ نے نعرہ دیا, تو ریاست مدینہ میں یو ٹرن لینے والے کا انجام کیا ہوتا؟ یو ٹرن کا مطلب کیا ہے؟ یو ٹرن کوئی سیاسی ٹرم نہیں, یو ٹرن کا مطلب ہے کہ آپ نے پہلے جھوٹ بولا تھا. تو ریاست مدینہ میں جو شخص جھوٹ بولے اور حکمران رہا ہو اور قوم کو گمراہ کر رہا ہو, اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کی سزا کیا ہے ریاست مدینہ میں؟ اس کو فتنہ کہتے ہیں. اور فتنے کو ختم کرنے کا حکم ہے سیاسی طور پہ. ریاست مدینہ میں اگر ٹیرین وائٹ کا کیس ہوتا تو اس شخص کا کیا انجام ہوتا؟ کبھی یہ سوچا؟ توشہ خانہ کیس اگر ریاست مدینہ میں رجسٹر ہوا ہوتا, وہ ریاست مدینہ جس میں حضرت عمر فاروق نے اپنے ایک کرتے کا بھی حساب دیا, اگر یہی توشہ خانہ کیس ریاست مدینہ میں رجسٹر ہوا ہوتا تو اس کی کیا, مجرم کی کیا سزا ہوتی؟ جھوٹ بولنے والے کی کیا سزا ہوتی؟ آپ کی خاتون خانہ دونوں ہاتھوں سے رشوت لیتی رہی اور آپ حکمران بن کے بیٹھ کے اس کے اوپر اس کو پیٹرنائز کرتے رہے, ایسے شخص کی کیا سزا ہوتی ریاست مدینہ کے اندر؟ پھر آپ نے 190 ملین پاؤنڈز جو ہیں وہ آپ نے اب پاکستانی قوم کا پیسہ, جو پاکستانی قوم کی امانت تھی, وہ آپ نے اپنے دوست کی جیب میں ڈال دی. کابینہ کو بھی نہیں بتایا کہ اس بند لفافے میں کیا ہے, کیونکہ آپ نے ان کو ہیلپ کرنا تھا. تو ایسے شخص کی ریاست مدینہ میں کیا سزا ہوتی؟ تو یہ بڑی تھاٹ پرووکنگ بات ہے. آپ کو ہم جو پی ایم ایل این کی یوتھ کو ری آرگنائز کرنے لگے ہیں, تو میری آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ پی ایم ایل این کی بات نہیں ہے, یہ الیکشنز کی بات بھی نہیں, یہ اس ملک اور قوم کے فیوچر کی بات ہے. تو یہ فتنے کو پہچاننا, اس کو بے نقاب کرنا ہمارا قومی فریضہ ہے. اس کو سیاسی طور پہ اٹھا کے باہر پھینکنا ہمارا قومی فریضہ ہے. اس ملک کو ایکسٹرنل تھریٹ کوئی نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. اس ملک کو اگر تھریٹ ہے تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی سے, کیونکہ جب تک وہ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی از دا بریڈنگ گراؤنڈ آف آل پولیٹیکل الز, تو جب تک پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہے گی یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. تو میں بہت جلد انشاءاللہ تعالی اپنے ہم یوتھ کو ری آرگنائز کرنے کی, اور اس میں ہم اس کو شامل کریں گے انشاءاللہ تعالی. میرا یہ ایجنڈا ہے, اسی لیے میں نے آج آپ سب کو آج بلایا ہے, اور اس پہ ہمیں کام کرنا ہے. ان کو کنسٹرکٹیو ایکٹیویٹی کی طرف لے کے آنا ہے, ان کو ہم نے ایک ویژن دینا ہے, ان کو ہم نے مواقع فراہم کرنے ہیں, ان کی ہینڈ ہولڈنگ کرنی ہے, ان کو ہم نے ٹیکنالوجی کی طرف لے کے جانا ہے. اس کے لیے ان کو جو بھی سہولیات, جو بھی ان کو ہینڈ ہولڈنگ, جو بھی ہیلپ ان کو ریکوائرڈ ہے وہ ہم نے ان کو دینی ہے. تو ہم بہت جلد ایک چارٹر آف یوتھ اپنا قوم کے سامنے لائیں گے, جس میں میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو یوتھ ہے اس کی کیا پرائیورٹیز ہونی چاہیے, اور حکومت کو کس طرح سے یوتھ کی جو ہے وہ ہینڈ ہولڈنگ کرنی چاہیے, تاکہ ان کو بھی ایک ڈائریکشن ملے. وہ بھی ایک جو اپنا بہت بڑا بلج ہے یوتھ کا, میجورٹی ہے اس وقت پاپولیشن کی, تو ان کو ہم کنسٹرکٹیولی جو ہے وہ اپنے ساتھ انوالو بھی کریں, اور ان کو یوتھ اس قوم کی تقدیر بدل سکتی, تو ان کو ہم اپنے فولڈز میں شامل بھی کریں. تو انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں آپ یہ دیکھیں گے کہ ہم آپ کی سب کی مدد کے ساتھ, کیونکہ یہ نئی لیڈرشپ آپ ہی میں سے آئے گی, اور نئے ایم این ایز, ایم پی ایز, اور جو اور بھی فرنٹ لائن پہ جو لوگ بھی ہیں وہ آپ ہی میں سے آئیں گے. تو میری آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ میسج لے کر آپ اپنے اپنے حلقوں میں یوتھ میں جائیں اور ان کو یہ میسج ڈلیور کریں. تھینک یو ویری مچ. مریم نواز پارٹی کی نوجوان قیادت سے خطاب کر رہی تھی. انہوں نے کہا کہ نواز شریف اور شہباز شریف نے نوجوانوں کو روزگار, سستے قرضے اور لیپ ٹاپ دیے. عمران نیازی کے پاس گھیراؤ جلاؤ کے سوا کوئی نعرہ نہیں. جس شخص کے اپنے بچے باہر ہیں وہ اقتدار کی ہوس میں دوسروں کے بچوں سے جیلیں بھرنا چاہتا ہے. الزام خان نے ملک تباہ کیا اور دوست ملکوں سے تعلقات خراب کیے.
مریم نواز نے کہا کہ جیل بھرو تحریک چلائی، کبھی یونیورسٹی تحریک بھرو نہیں چلائی۔ عمران خان کے اپنے بچے ملک سے باہر ہیں اور جب ان کو لگا کہ عدم اعتماد کامیاب ہونے لگی ہے تو انہوں نے امریکہ کی سازش اور جو انہوں نے بیانیہ بنایا تھا کہ ہم کوئی غلام نہیں ہیں تو وہ نعرہ انہوں نے لگایا۔ اب اس نعرے کا کیا ہوگا؟